بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز اور میں ہوں بلال حیدر۔ سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائنز۔ مسرور تجاوزات کی بھرمار اور ٹریفک کنٹرول کے ناقص انتظامات کے باعث شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا۔ مسرور اسسٹنٹ کمشنر نے اینٹی انکروچمنٹ اینڈ ٹریفک کنٹرول کیمپ تو ڈسکا موڑ پر قائم کروا دیا، لیکن کبھی ٹریفک وارڈن جہاں نظر نہیں آتے۔ تجاوزات نے شہریوں کا چلنا پھرنا محال کر دیا۔ اندرون شہر غیر قانونی اڈے جما لیے گئے، شہر سے خواتین کا گزرنا مشکل ہو چکا، جبکہ انتظامیہ نے عوامی شکایت کے باوجود مبینہ طور پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر رانا سفیان نے انکروچمنٹ اینڈ ٹریفک کنٹرول کیمپ تو ڈسکا موڑ پر قائم کروا دیا، لیکن کبھی ٹریفک وارڈن یہاں نظر نہیں آتے۔ پاک وطن میں ٹریفک کی وجہ سے بڑھتے ہوئے مسائل پر قابو پانے کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک قوانین کے متعلق آگاہی واک کا اہتمام۔ پاک وطن میں ٹریفک کی وجہ سے بڑھتے ہوئے مسائل، چنگچی رکشوں کی بھرمار، ٹریفک حادثات، سموگ وغیرہ پر قابو پانے کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے توصیف حیدر کی ہدایت پر ٹریفک قوانین کے متعلق آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ بہاولپور ڈپٹی کمشنر بہاولپور زاہد پرویز وڑائچ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور صدر محمد طیب کا بھٹا جات کریانہ سٹورز، سبزی فروٹ شاپس اور رورل ہیلتھ سینٹر کا وزٹ۔ بہاولپور ڈپٹی کمشنر بہاولپور زاہد پرویز وڑائچ کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر بہاولپور صدر محمد طیب نے تحصیل بہاولپور صدر لال سوہانرا ڈیرہ بکھا میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو چیک کیا اور رورل ہیلتھ سینٹر لال سوہانرا کا بھی دورہ کیا۔ ہاسپٹل کے تمام ریکارڈ کو مکمل دیکھتے ہوئے اس کے سمیت صفائی ستھرائی کا بھی جائزہ لیا۔ ساہیوال گھر کے سامنے منشیات فروخت کرنے سے منع کرنے پر بااثر ملزمان میرے اور میری بیوی بچوں کی جان کے دشمن بن گئے، پولیس ہمیں تحفظ فراہم کرے۔ متاثرہ شخص مرسلین کی میڈیا سے بات چیت۔ ساہیوال غریب اور محنت کش مرسلین نے ڈویژنل منٹگمری پریس کلب ساہیوال میں پہنچ کر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، میں عرصہ تقریباً 10 سال سے نواحی گاؤں 99/6 میں رہائش پذیر ہوں اور اپنی محنت مزدوری کر کے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں، جبکہ بااثر ملزمان راشد جٹ، عمران عرف مانی اور حق نواز جو کہ 99/6 کے رہائشی ہیں اور چوری ڈکیتی سمیت منشیات فروشی میں سابقہ ریکارڈ یافتہ بھی ہیں، جو میرے گھر کے سامنے منشیات فروشی کرتے تھے۔ منع کرنے پر اب وہ میری اور میری بیوی بچوں کے جان کے دشمن بن چکے ہیں، مجھے تحفظ فراہم کیا جائے۔ قصور ایک طرف مہنگائی سے عوام بیزار، اوپر سے ستم ظریفی یہ کہ وفاقی محکمے خود کو بچانے کے لیے عوام کو قربانی کا بکرا بنانے لگے۔ وفاقی محکموں میں وابلہ سرفہرست ہے جن کے خلاف وفاقی منصب اعلیٰ پر لوگوں کی شکایت میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے قصور میں کھلی کچہری لگائی گئی۔ مزید جانتے قصور سے محمد عرفان میو کی رپورٹ۔ ملک میں جاری سیاسی بحران اور مہنگائی سے پریشان عوام کو وفاقی محکموں کی طرف سے ریلیف ملنے کی بجائے مزید پریشانی کا سامنا ہے۔ لیسکو کی جانب سے اوور بلنگ نے عوام کو ذہنی مریض بنا دیا۔ قصور وابلہ کے خلاف عوام کی شکایت میں دن بدن اضافہ ہے۔ عوام کی تکالیف کو دیکھتے ہوئے وفاقی محتسب اعلیٰ اعجاز احمد قریشی کی طرف سے ہر ضلع میں کھلی کچہریوں کا انعقاد اور یہاں شکایات کے ازالہ سے عوام کی طرف سے وفاقی محتسب ادارے پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ حالانکہ درخواست دی گئی، وابلہ والوں نے ہم پر ناجائز بل ڈالا تھا، تو ہم نے وفاقی محتسب اعلیٰ نے ہماری بات بہت اچھے طریقے کے ساتھ سنی اور ہمیں ریلیف بھی ملا، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ وفاقی محتسب اعلیٰ اعجاز احمد قریشی نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایک اور احسن کام کا آغاز کیا، جس میں شہریوں کو کوئی بھی صوبائی اداروں کے شکایات کے علاوہ خاندانی معاملات، آپسی لڑائی کو مصالحتی جرگے سسٹم سے حل کر کے عوام کی پریشانی کو کم کیا جائے گا۔ اس حوالے سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کنسلٹنٹ وفاقی محتسب خواجہ معید کا کہنا تھا کہ یہاں پر آج 53 کیسز ہم نے سننے ہیں اور ان کا لوگوں کی دہلیز پہ آ کے فیصلہ کرنا ہے، تاکہ ان کو سفر کر کے لاہور نہ آنا پڑے۔ جو غریب لوگ ہیں، ہمارے وفاقی محتسب صاحب ہیں، ان کی ہمیں ڈائریکشن ہے کہ غریب لوگوں کی جس حد تک ہو سکتا ہے ان کو ریلیف فراہم کی جائے۔ اگر آپ کا کوئی کسی بھی طرح کا کوئی تنازع ہے، کوئی ایشو ہے، تو آپ IRD کے تھرو بھی وفاقی محتسب کے ادارے کو اپروچ کریں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ قصور میں چند دنوں میں صرف ایک ڈویژن لیسکو قصور کی 50 سے زائد شکایات کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ لیسکو قصور کے افسران عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہیں۔ کیمرامین راشد علی بھٹی کے ساتھ محمد عرفان میو، آپ نیوز قصور۔ بابر حسین انصاری کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن خدمت انسانیت کا ایک مستضلع ادارہ اوکاڑا پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن اور یونیورسٹی آف اوکاڑا کے تحت خواتین کے بڑھتے ہوئے بریسٹ کینسر کی وجوہات اور اس کے علاج کے سلسلہ میں ایک سیمینار کا انعقاد۔
डॉक्टर हिना डॉक्टर सितरा जावेद ने यूनिवर्सिटी की खवातीन स्टूडेंट्स को तफसीली आगाही दी। सेमिनार के इख्तिताम पर शुरका ने ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए वॉक का भी एहतमाम किया। डॉक्टर नसरीन, डॉक्टर निदा और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा जनाब डॉक्टर वाजिद ने इस बात पर इत्तफाक किया कि ओकाड़ा पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन सिविल ओकाड़ा में खिदमत इंसानियत का अजीम इदारा है। लेडियंस स्कूल सिस्टम सर्विस रोड गंगाल वेस्ट में बच्चों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों पर भी भरपूर तवज्जो दी जा रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर बिलाल नज़ीर खयानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स बच्चों की इखलाकी और माशरती और जहनी तरबियत का हिस्सा हैं। जहनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ खेल और तफरीह बच्चों की जहनी बेहतरीन नशोनुमा करती है। कोटशुटा गनवाई इलाका भकरवा शर्की बस्ती हुसैन आराई में दाजुल केनाल की बंदश से चावल की फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। भकरवा शर्की के जमींदार सर्वे टीमों के खिलाफ फट पड़े। हमारा गुजर बसर इन्हीं फसलों पर है, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। हुकूमती नुमाइंदों ने हमारी इमदाद करने के बजाय हम पर अभियाने का बोझ डाल दिया। जमींदार पंजाब हुकूमत पर बरहम। जमींदार चौधरी दयानत अली की 15 एकड़ चावल की फसल भी मुतासर। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा मीर औरंगजेब की इस रिपोर्ट में। दरखास्त है, देखो हमारे कपड़े देखो सारे रड़ी बर्बाद थी गया, कोई निमिंदा नहीं आया, कोई साढ़े नाल मेहरबानी की वने, सारी इमदाद की वने, सारी फसल सोगी अगो रावण दे दाने भी कोई नहीं, सारे घर दे विच आटा भी मौजूद कहीं नहीं। डीजल इतना महंगा 2000 रुपए ट्रैक्टर वाला घिनते सारे को हलने दा, असा केड़ो अफोर्ड करूं। मेहरबानी की वने, वजीर आला को मौका दिता वने सारा। तो आप देख सकते हो, आँखें से सारा कुछ देख सकते हो, सिक्के भी देख सकते हो, हर शय देख सकते हो। 15-20 एकड़ फसल से सारी सूख गई है। हुण माल चरदा वदे तोरे सामने अखीं दे सामने चरदा वदे भी पानी खाई कहना देख नो अखीं सामने में कोई ही को लोग छप कहे नहीं। इंतजामिया कोई इमदाद करे नहीं, कोई बीज खाद देनी है नहीं दे दे, नहीं देनी जो मजबूरी है ना आप जाने का आवे सी सारा कुछ जट लग गए देख नो लम्बे उठो कुछ नजर नहीं पी तो कोई से मौके के उत्ते खड़े इंतजामिया तो कुछ करनी नहीं। सारी इंतजामिया जी भुखी है जो मतलब पूछे नहीं ना जो तोरा फसल सूख गए कैसे है तो को हाजत है क्या है, थोड़ा आप बयान ही लेने पाए, ये तो कह नहीं जो नहीं लेने पाए। हमने सुना है कि सैलाब मुतासरीन जितने भी हैं उनके अभियानों को माफ कर दिया। वो सैलाब मुतासरीन सारे को तो हदन तोरा सूख गए। अच्छा हाँ, तोरे को सैलाब तो कोई नहीं आया, सैलाब तोरे को अभियान माफ नहीं किए गए ना, आपके अभियान माफ नहीं किए गए। जिसकी लाठी उसकी भैंस। असिस्टेंट कमिश्नर ज़हूर अहमद आवान ने अपने नाजायज अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अहमदपुर शर्किया के इलाका और शरीफ में गरीब मजदूर की मलकीती मकान बगैर नोटिस इतला के गिरा दिया और उल्टा गरीब के खानदान के 12 अफराद पर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। मुतासिर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अरसा 50 साल से हम अपनी मलकियत में रहायश पजीर हैं, जिसको असिस्टेंट कमिश्नर ने बगैर नोटिस के हमारा मकान जबरदस्ती गिराकर गैर कानूनी अमल किया है, जबकि जो सरकारी रकबे पर काबिज़ीन हैं इनके खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की।